اللہ جل جلالہ نے کرم فرمایا، ماہ سیام کا جمعہ ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ کرم بالائے کرم۔ ایک تو جمعہ، من افضل ایامکم یوم الجمعہ، حضور نے فرمایا دن تو سارے ہیں مگر جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ قبض آدم وفیہ النفخۃ وفیہ الساقۃ، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو دن جمعے کا، روح کو قبض کیا گیا تو دن جمعے کا، سور کو پھونکا جائے گا تو دن جمعے کا، لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو دن جمعے۔ ایک تو یہ جمعہ کی فضیلت، اور دوسری بات یہ ہے کہ ماہ سیام ہمیں عطا فرمایا، ماہ رمضان عطا فرمایا، کہ رمضان کا مطلب ہی ہے جلانا، کہ اس موسم میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندہ پہنچتا ہے اور جب عرض کرتا ہے میں گناہ گار ہوں تو رب ذوالجلال سارے گناہوں کو جلا دیتا۔ یا یہی رمضان جو ہے یہ رمضان سے بنا، جس کے معنی ہوتے ہیں پتوں کا نکلنا، شگوفوں کا نکلنا، موسم کا درست ہونا۔ تو یہ وہ موسم ہے کہ بندہ تھوڑا سا نیکی کا کام کرتا ہے تو رب ذوالجلال اپنی رحمت سے اسے بڑھا دیتا ہے۔ ہم یہ کرم بالائے کرم میں، نور بالائے نور میں، رحمت بالائے رحمت میں آج یہاں پر موجود۔ حضور کی عظمت میں کسی کا انکار ہی نہیں، برکت والے ہیں، زبان سے بولیں تو وما ینطق عن الہوی، کہ یہ میرا محبوب ہے، اپنی طرف سے تو بولتا ہی نہیں ہے۔ اور اتنا برکت والا کہ رب ذوالجلال آنکھ پاک کو اعزاز بخشے تو فرمائے ما زاغ البصر وما طغی۔ اتنا برکت والا نبی ہے کہ جس کے ہاتھ کو اعزاز رب ذوالجلال عطا فرمائے تو فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو میرا مصطفیٰ تم سے بیعت لے رہا تھا نا، وہ جو اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر تھا، کیا سمجھتے ہو یہ اس کا ہاتھ؟ یہ رب ذوالجلال کا ہاتھ تھا، وہ اتنی برکت والا ہے۔ اب وہ مدینے والا برکت والا خود فرماتا ہے، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس برکت والے نبی نے خطبہ عطا فرمایا، یا ایہا الناس، او لوگو، الناس ایک معنی او بھولنے والو، گناہ کر کے تم بھول گئے تھے سیاہکاریاں کی، تم بھول گئے تھے مکاریاں کی، تم بھول گئے تھے، تم نے جلوتوں کو خلوتوں کو برباد کیا۔ یا ایہا الناس، جس کا مطلب ہے کہ کوئی ہوا کا جھونکا آنے لگا۔ حضور نے فرمایا یا ایہا الناس، او لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، یہ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے حضور نے خطبہ عطا فرمایا، اور تمہیں مبارک ہو، ایک برکت والا مہینہ جلوہ فگن ہو رہا ہے۔ قد اذلکم شہر عظیم، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور ایسا مقدس مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے، اس ایک رات کی عبادت کو ایک طرف رکھ لو اور 1000 مہینوں کی عبادت کو ایک طرف رکھ لو تو اس ایک مہینے کی ہوئی عبادت پھر بھی افضل ہوا کرتی ہے۔ اور یہ وہ مقدس مہینہ، فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ جل جلالہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا، اللہ جل جلالہ نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اور اگر کوئی آدمی ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں اگر وہ ساری زندگی ایسے 100 سال کی مثال کے طور پر زندگی ہے، اس نے ایک روزہ چھوڑا، اس کے بعد اس کو 100 سال کی زندگی میں 100 سال وہ روزے رکھتا رہے، تو جو اس نے ماہ سیام کا ایک روزہ چھوڑا ہے وہ 100 سال کے روزے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لم یقضہ صوم الدہر، پورے زمانہ، پوری زندگی کے روزے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کی عبادت کو رب ذوالجلال نے نفل قرار دی۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ مما سواہ، دیکھیے ہم فرض پڑھتے ہیں، فرض ہوتے ہیں، واجب ادا کرتے ہیں، واجب ہوتا ہے، نفل ادا کرتے ہیں، نفل ہی ہوتے ہیں، مگر یہ مقدس مہینہ جس میں آج اس وقت ہم موجود ہیں، کوئی شخص اس مہینے میں نفلوں کو ادا کرتا ہے، اللہ اس کا اجر بڑھا کر فرضوں کے برابر کر دیتا۔
اور اگلی بات جو میرے آقا نعمت نے فرمائی، ومن ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ مما سواہ، جو شخص اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے، رب ذوالجلال اس ایک فرض کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ایک فرض دوسرے دنوں کے 70 فرائض، صبح کے 2 رکعت ہم نے فرض پڑھی تو 140 رکعت، یعنی ذرا غور کریں، وہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 فرض ہم نے فجر کے پڑھے، 2 رکعت ہیں، 2 رکعت ہیں، 2 فرض ہیں، جس کا مطلب ہے 2 فرض ہیں، 70 اور 70 140، 140 فرائض آج ہم نے صبح فرض ادا کر لیے۔ ایسا نہیں کہ وہ فرض ختم ہو جاتے ہیں اتنی نمازیں بندہ چھوڑ دے، یہ بات نہیں ہے۔ جو اجر ملتا ہے، فرض ہے، جو اجر ملتا ہے اللہ رب العزت وہ اجر عطا فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ رات کو دیر سے سونا صبر، صبح سحری کے وقت اٹھنا صبر، کھانے کے لیے دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے سحری کا کرنا صبر، روزہ رکھ لیا اس کے بعد کوئی نہیں دیکھ رہا رب دیکھ رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے نانا نہیں پیوں گا میرا مولا دیکھ رہا ہے، یہ صبر ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے نہیں کھا رہا میرا مولا دیکھ رہا ہے، صبر ہے۔ افطار کے وقت بہت کچھ کھانے کے لیے دل چاہتا ہے مگر اپنی کھجور بھی اٹھا کر کسی کو پیش کر دیتا ہے، صبر ہے۔ پھر رات ہوتی ہے سونے کے لیے دل چاہتا ہے، عشاء کی نماز پڑھی تو وہاں پر تراویح شروع ہو گئی، یہ صبر ہے۔ اب یا اللہ صبر 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 ملے گا کیا؟ حضور فرماتے ہیں وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ لو مدینے کا پیغام آ گیا، مدنی پیغام آیا، تو نے صبر سے کام لیا، یہ مہینہ صبر کا ہے، جو بندہ صبر سے کام لیتا ہے انعام میں رب ذوالجلال اس بندے کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ وهو شہر یزاد فیہ الرزق، یہ وہ مقدس مہینہ ہے بندہ مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں رزق بڑھ جاتا ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ سرکار فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بات اور زیادہ سمجھ آئے گی، موسم بہار آتا ہے نا تو وہاں چھوٹی موٹی شاخ بھی لا کر نصب کر دی جائے وہ بھی اگ پڑتی ہے، وہ ہے ہمارا یہ دنیا کا موسم بہار، اب روحانیت کا موسم بہار شروع ہو چکا ہے۔ کام اتنا سا کیا، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ ومغفرۃ لذنوبہ، اس نے کام کیا کیا؟ صرف کسی کا روزہ افطار کروایا، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، اللہ کو اتنا پیار آیا کہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، جس نے کام میرے لیے کیا ہے تو نے اس کا روزہ افطار کروایا۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، او افطار کروانے والے تمہیں مبارک ہو، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وَإِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، ایک روزہ بندے کا افطار کروایا، اللہ فرماتا ہے جا میں نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دی۔ ایک بندے کا روزہ افطار کروایا، رب کی رحمت موجیں مار رہی، رحمت جوش میں ہے، بس کام یہ ہے کہ اس سے فائدہ لے سکے۔ اور پھر صرف اتنی بات نہیں، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ، یہ افطار کروانے والا، اس کا روزہ افطار کروایا، جس کا روزہ افطار کروایا گیا ہے رب ذوالجلال اس کے ثواب میں کمی نہیں کرتا۔ لطف کی بات ہے، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہے، البتہ جتنا ثواب اس روزے دار کو ملا ہے، اور جو روزہ افطار کروانے والا ہے، روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے رب ذوالجلال اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو دے دیتا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، اللہ ان کو اور بھی مراتب بلند فرمائے، انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کیا، عرض کرتے ہیں حضور لیس کلنا یجد، حضور ہمارے پاس اتنی طاقت کہاں پر ہے، اتنی طاقت کہاں پر ہے، لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ ہم لوگوں کے روزے افطار کرواتے پھریں، غریب سے لوگ ہیں تو روزے کیسے افطار کروائیں، اتنا نیکی بھی لینا چاہتے ہیں۔ آج میرے آقا بھی موج میں، میرے آقا بھی موج میں ہے، فرمایا من فطر صائما، جس نے روزہ افطار کروایا، اللہ تمرتن او شربت مائن او مذقت لبن، فرمایا کہ یاد رکھنا کہ جو شخص کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے صرف ایک کھجور پیش کر دیتا ہے، اللہ رب العزت یہ اجر پھر بھی عطا کر دیتا،
حضور اگر کھجور نہ ہو، فرمایا اللہ والو ایک گھونٹ پانی کا کسی کو پلا دو، رب ذوالجلال یہ اجر پھر بھی عطا کر دے گا۔ حضور پانی تو بڑی مشکل سے ملتا ہے، کبھی کبھی پانی بھی نہیں ہوتا۔ پھر سرکار نے فرمایا بکری کا دودھ دو کر تھوڑا سا پیش کر دو، رب ذوالجلال یہ اجر پھر بھی عطا فرما دے گا۔ وَهُوَ الشَّهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ قربان جائیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے جو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ماہ سیام کا پہلا حصہ رحمت برس رہی، رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے۔ اب انسان کا کام، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو چیز پڑی ہوتی ہے، وہ اس پر وہ چیز اس کے اوپر کوئی شاپنگ بیگ دے دیتے ہیں، حالانکہ تیز دھار بارش ہوتی ہے مگر وہ چیز گیلی نہیں ہوتی، اس چیز کو بند کر دیا گیا۔ بالکل یاد رکھنا، آج دل کی طرف 5 راستے جا رہے ہیں، زبان کا راستہ، سونگھنے کا راستہ، دیکھنے کا راستہ، سننے کا راستہ، لمس چھونے کا راستہ۔ آؤ رب کی رحمت برس رہی ہے، رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ان 5 دروازوں کو کھول۔ بات وہ کرو جسے رب چاہتا ہے، خوشبو وہ سونگھو جس کا وہ تقاضا کرتا ہے، چیز وہ دیکھو جس کو وہ چاہتا ہے، سنائی تمہیں وہ کچھ دے جس کے ساتھ اس کی رضا ہے، لمس اس کا کرو جس کے ساتھ اس کی چاہت ہے۔ یہ ہے دروازوں کا کھولنا۔ جب دروازوں کا بندہ کھولتا ہے، دیکھ دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے، کانوں سے قرآن کو سنتا ہے، اس ماہ سیام کا تقدس احترام سامنے رکھتا ہے، تو یاد رکھنا اولہ رحمت، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ جب 5 دروازوں کو کھولتا ہے تو رب کی رحمت اس کے دل پر اثر کر جاتی ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دیکھیں ابھی تو پہلا عشرہ ہے نا، جب دوسرا عشرہ آئے گا بندوں پر اللہ کو اور بھی پیارا ہے۔ اب تو چھم چھم رحمت برس رہی ہے، اگلا عشرہ آئے گا اللہ کو اور بھی پیار آ جائے گا۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جو بندہ بھی آ گیا اور جا کر کہہ دیا قصوروار ہوں، معاف کر دیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ بس آ تو جانا، اتنا کہہ تو دے میں بھول گیا تھا، اتنا بھی نہیں کہہ سکتا میں بھول گیا تھا، اتنا تو کہہ دے کہ میں بھول گیا تھا میرے اللہ۔ ایک سادہ سا جملہ ہے، جب میں ایک سفر میں آ رہا تھا تو یہ اس وقت میں نے ذہن میں آیا یہ جملہ، بھلدا بھلدا بھول گیا مولا تے ڈھل گئی عمر اے ساری، بھلدا بھلدا بھول گیا مولا تے ڈھل گئی عمر اے ساری، ہن تاں اگا آ گیا نیڑے پنڈ گناہ بھاری۔ ایک مرتبہ اقراری اور اقبالی جرم مجرم بن کر جب ہم اللہ کے سامنے آ کر کہتے ہیں، بڑا گناہ گار، بڑا حوصلہ دیتا ہے، من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لقیتہ بمثلها مغفرۃ، میرے بندے تیرے کتنے گناہ ہیں، تیرے گناہ ہیں کتنے، ساہیوال کی جتنی دھرتی ہے اتنے، پاکستان کی سرزمین ہے اتنے ہیں، پورے پاکستان کی سرزمین جو ہے کیا تیرے گناہ اتنے، پوری روئے زمین کیا تیرے اتنے گناہ ہے؟ من لقینی، یہ میرا پیغام نہیں ہے، اس رحمت والے اللہ کا پیغام آ رہا ہے، اس کریم اللہ کا پیغام ہے، من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لقیتہ بمثلها مغفرۃ۔ او گناہ گار بندے آ جا، آ جا، سارے گناہ لے آ، سارے لے آ، تیرے جتنے گناہ ہیں سارے لے آ، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تو جتنے گناہ لے کر آئے گا میں اتنی ہی تجھے بخشش عطا کر دوں گا۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، بندہ سوچتا ہے کوئی اتنے رب نے خزانے عطا کر دیے ہیں شاید بس ختم ہو گیا ہوگا، فرماتا ہے نہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جو آخری 10 دن آتے ہیں دھڑا دھڑ رب ذوالجلال بندوں کو مغفرت کے پروانے عطا کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے شاید پہلے 10 دن، پھر دوسرے 10 دن، پھر تیسرے 10 دن، اتنے بندے رب نے معاف کر دیا، شاید اب رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہو۔ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے اور پہلی رات آتی ہے، یاد رکھنا جتنے لوگوں کو رب ذوالجلال نے
پہلے 30 دنوں میں پروانہ مغفرت عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ اس ایک رات میں اتنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ چاند رات کو ضائع نہ کر بیٹھنا، چاند رات کو ضائع نہ کر بیٹھ۔ اتنا عجیب بات یہ ہے، بندہ سوچتا ہے شاید بہت رب نے دے دیا ہے، اب تو پھر رمضان کا مہینہ بھی گیا، شوال کا چاند والی رات بھی چلے گی، شاید اب کیا ملنا۔ تو فرماتا ہے نہ گھبرا نہ جانا، جب رات ہوتی ہے اللہ دست قدرت پھیلا دیتا، رات ہوتی ہے دست قدرت پھیلا، ہر رات کو دست قدرت پھیلا دیتا ہے، اور اعلان پہ اعلان فرماتا ہے اللہ میں مستغفرن اغفر لہو، وہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، وہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، اور مجھ سے مانگ تو لے، اتنا کہہ تو دے میرے اللہ میں مجرم ہوں، آ گیا ہوں۔ اللہ دونوں ہاتھوں کو جو اس کی قدرت کے مطابق پھیلا کر فرماتے ہیں آجا میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ ساری رات اعلان کرتا ہے، بندہ سویا رہتا ہے، رب جاگتا ہے، رب جاگتا ہے، رو نہیں سوتا، اللہ جاگتا ہے، بندہ سویا رہتا ہے۔ رات تو ساری نہیں مانگ سکا، جب دن ہوتا ہے اللہ دوبارہ دست قدرت پھیلا دیتا ہے، اور رات نہیں مانگ سکا، دن کے اجالے میں تو مجھ سے مانگ لے، وہ بخشش پہ بخشش دیتا ہے، بخشش کی بخشش دیتا ہے۔ دیکھیں اس موسم میں ہم جو اپنے ماتحت ہوتے ہیں انہیں کام بھی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ من خفف عن مملوک ہی، جو پہلے مملوک ہوا کرتے تھے، جو شخص ان کے کاموں میں، اس نے بھی تو روزہ رکھا ہوگا نا بیچارے، من خفف عن مملوک ہی، جو شخص اپنے غلام کا ہاتھ بٹاتا ہے، یار تو نے بھی روزہ رکھا ہے، میں نے بھی روزہ رکھا ہے، یہ کام ذرا بڑا بھاری سا ہے، لے میں تیرے ساتھ آگے بڑھتا ہوں، دیکھ میں تیرے ساتھ وزن اٹھاتا ہوں، دیکھ یہ کام میں کرتا ہوں۔ من خفف عن مملوک ہی، جو اپنے مملوک پر مہربانی کرتا ہے، عنایت کرتا ہے، رب کو اتنا پیار آتا ہے، غفر اللہ لہو، اللہ کو پیار آتا ہے اس نوکر کا ہاتھ بٹانے والا جو بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی مغفرت کا پروانہ عطا کر دیتا ہے، وَآتَكَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ آج غلام تو نہیں ہے، باندیاں بھی نہیں ہیں، نوکر تو کام کرتے ہیں، کبھی نوکر کو ایسا کام جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو نہ کہے، اگر وہ کام کہہ دیا ہے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور رب کو راضی کرنے کے لیے مولا حضور نے فرمایا ہے من خفف عن مملوک ہی، جو شخص اپنے ملازم اپنے نوکر پر مہربانی کرتا ہے تو غفر اللہ لہو، رب ذوالجلال اس کو بخش دیتا ہے، وَآتَكَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مولا دیکھ میں اپنے ملازم کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں۔ اس موسم میں جو کرنے کے کام ہیں وہ 4 کام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، 4 کام تم نے کرنے، وَاسْتَكْثِرْ فِيهِ مِنْ 4 خصال، 4 کام تم نے کرنے، خصلتین ترضون بہما ربکم، جب 2 کام کرتے ہو تو رب راضی ہو جاتا، وخصلتین لا غنا بکم عنہما، 2 کام ایسے ہیں جب وہ کرنا وہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری محتاجی ہے۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوهُ، 2 کام جن سے رب راضی ہوتا ہے ان دنوں میں، کلمہ شہادت پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، بار بار اس کو دہرانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور عجیب بات ہے کہ جب بندہ کوئی بھی شخص من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، رب ذوالجلال آگ کو حکم دیتا ہے، آگ کو حکم دیتا ہے، خبردار اس نے میرا اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تجھے اس بندے پر حرام کر رہا ہوں۔ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور زیادہ سے زیادہ استغفار، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ راضی ہوتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ، وہاں پر جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، لیکن جب دل کو زنگ لگ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ استغفار، استغفر اللہ، یہ نہ بھی آتا ہو اتنا تو کہہ سکتا ہے او میری رحمت والے اللہ، او میری بخشش والے اللہ، او میرے کریم اللہ، او میں خالی جھولی لے کر آ گیا، او جھولیوں کو بھرنے والے اللہ،
بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے سادہ سے لفظوں میں نا، بالکل سادہ سے لفظوں میں، وہ جب کہہ کر وہ نہیں آتا، عربی جملہ ہے نا، وہ نہیں آیا، کمزوری ہے، ذہن کی کمزوری ہے، زبان میں لکنت ہے، یاد نہیں کر سکا، زندگی گزر گئی، مگر اپنے رب کو منانے کے لیے پیار بھرے دو بول اپنی زبان میں، دیسی زبان میں وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی بارگاہ میں جو دو بول بول دیتا ہے، بس وہ دو بول کیا ہے، وہ تو رحمت کا تول لے لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، وہ دو کام ایسے ہیں، وہ ہماری مجبوری بھی ہے، محتاجی ہے، اور وہ کام ہم نے کرنے انہی دنوں میں رمضان المبارک میں۔ تسألون الجنت وتعوذون من النار، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مولا تیری جنت کا طالب آ گیا۔ کبھی جنت کو چھوٹا موٹا نہ سمجھیں کہ مجھے کوئی جنت سے غرض نہیں ہے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، کبھی بھی ایسا جملہ نہ بولیں، ایسا شعر نہ بولیں جس کسی نے لکھا وہ اپنے انداز میں لکھ دیا ہوگا کسی مرتبہ، مگر کبھی نہ کہیں کہ میں تیری جنت میں نہیں جاؤں گا، میں تیری جہنم میں نہیں جلوں گا، نہیں، کبھی بھی نہ کہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ جیسے تو کہ پیشکش ہوتی ہے، جنت پیشکش ہے، وہ حاضر ہے، اللہ میں آ گیا وہاں پر کہ مولا میں تیری جنت کا طالب آ گیا ہوں، وتعوذون بھی من النار، اور جہنم کی آگ سے بندہ مغفرت چاہتا رہے۔ یہ چار کام ہیں، کلمہ شہادت کا پیش کرنا، استغفار کرنا، جنت کی طلب کرنا، جہنم کی آگ سے معافی چاہنا، یہ چار کام ہے جو اس موسم میں کیے جاتے ہیں۔ اور اگر کچھ نہ یاد ہو، اگر یہ دعا یاد ہو جائے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ایک دعا بھی چاروں کا تو کام کر جاتی ہے۔ اور یہ بندہ اس موسم فرمایا ومن سقا، جو شخص بھی اس موسم میں، من سقا صائمن، اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو سیراب کرتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں سقاہ اللہ من حوضی، قیامت کے دن رب ذوالجلال اس پانی پلانے والے کو میرے حوض کا پانی پلائے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ اس لیے جب کبھی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں، بھئی پانی تو پینا ہی ہوتا ہے، پانی ڈالیے، دوسرے کو پیش کر، دوسرا بندہ پہلے کو پیش کر دے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھئی اپنے روزے کا ثواب تو ہے ہی ہے، اپنے روزے کا ثواب تو ہے ہی ہے۔ جب آپ نے کھجور اٹھا کر اسے دے دی تو جتنا ثواب اسے ملا ہے رب ذوالجلال نے تجھے اور بھی عطا کر دیا، اور دوسرا بندہ بھی جب یہی عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب تو ہے ہی ہے، مگر وہ دوسرا بندہ اسے جسے اس نے افطار کروا، اس کا ثواب جتنا اس کو ملتا ہے اسے بھی مل جاتا ہے۔ افراتفری کے اندر یہ سموسہ میرا، یہ پکوڑا میرا، یہ فلاں چیز میری، یہ کھجور میری، ہم کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور اتنا کچھ سامنے رکھ لیتے ہیں بس، اور یہ سوچ کر ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اتنا حملہ آور ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ اصل میں وہ ہے شہر الصبر، یہ صبر کا امتحان، یہ صبر کا امتحان ہے۔ بیویوں سے لڑنے والے ذرا چکنے ہو جائیں، صبر کا یہ امتحان ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ لگا ہوا ہے، بچوں سے لڑنے والے دھیان کریں، یہ صبر کا مہینہ ہے، دھیان کریں۔ نیند بڑی پیاری ہے، وہ جگانے والے پر غصہ آ جاتا ہے، صبر کا مہینہ ہے، دھیان کریں۔ اور جو آدمی کسی کو افطار کروا دیتا ہے، اتنا اس کا ہے، اور پھر فرمایا لا یظمأ حتی یدخل الجنۃ، جس نے کسی کا روزہ افطار کروا دیا اس کو اجر اتنا ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بات تو یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر سے اس کو پانی پلایا جائے گا، اور دوسرا کمال یہ ہوگا جو پانی حوض کوثر سے پی لے گا جنت میں داخل ہونے تک اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، تین کام ہو چکے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دروازے کھل چکے ہیں، تصور میں لیں دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے شیطانوں کو جکڑ دیا گیا۔ ایک تو یہی معنی ہے کہ واضح طور پر دروازے کھل گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کہ مجموعی ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ بندہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے تو جنت کا مالک بن جاتا ہے۔
ہلکا سا استغفار کرتا ہے تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے، تھوڑی سی احتیاط کرتا ہے تو شیطان کی دسترس سے بچ جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ یہ ماہ مقدس ہم سب کو احترام سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔